स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर नाइट पर स्की रिजॉर्ट में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। धमाका क्रांस मोंटाना के बार में हुआ। खौफनाक आतिश ज़रकी की जद में आकर दर्जनों अफराद झुलस गए। रिजॉर्ट पर साले नौ की तकरीब जारी थी। मुतासर अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है। रेस्क्यू के अमल में हेलीकॉप्टर्स, एम्बुलेंसों और 150 के करीब रजाकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस का कहना है धमाका दहशत गर्दी नहीं, हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, अलमनाक वाक़े के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। Regarding Indian plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River, obviously these reports raise serious concerns as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. पाकिस्तान का भारत से सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी की तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हम सबको ऐसी कोशिशों से बाज रहना चाहिए जिससे खित्ते में तनाव पैदा हो। अयाज सादिक की जयशंकर से मुसाफे की तस्वीर देखी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस हवाले से तफसीली बात की है। यमन में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला हुआ। 257 भारतीय पाकिस्तान में कैद हैं। दोनों मुल्कों ने जोहरी तनसीबात की फहरिस्त का भी तबादला किया है। तबादला एटमी तनसीबात पर हमले की ममानियत के मुआहिदे के तहत किया गया। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास। इसराइल की सोमाली लैंड को गैर कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने की मजम्मत। सोमालिया की गैर मशरूत हिमायत का आज़म। मुश्तरका एलामिया में कहा, फ़लस्तीन की आज़ादी, सरहदी यकजहती और अल-अक़सा के दारुल हुकूमत का हुसूल पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम की खुद इरादियत की जिद्दोजहद में मुकम्मल हिमायत का अदा किया। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2,301 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,76,355 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौशी इस्लाहात और सरमायाकारी पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने तमाम वजारतों से अमली इक़दामात और जाम हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब कर ली। सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने की हिदायत। कहा, मुअस्सर मौशी इस्लाहात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन कलीदी किरदार रखता है। गवर्नेंस पॉलिसी पर तमाम वजारतों का मुअस्सर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारी में इजाफे, सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर शोबों पर तवज्जो दें। बरामदात के शोबे की तरवीज और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से शहरी के कत्ल पर सवाल उठने लगे। पुलिस का दावा है हलाक शख्स मुल्जिम है। ज़राए का कहना है मकतूल का पुलिस एहलकार से ज़ाती झगड़ा था जिस पर उसे सरेआम कत्ल किया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है अली कलहोड़ो जख्मी हालत में हाथ जोड़कर गोली ना मारने की दुहाई दे रहा है। SSP लाड़काना कहते हैं मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। वाक़या ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना ही बच्चों की लड़ाई का कोई मामला है। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रखा जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू से गुफ्तगू। सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुअस्सर और पुलिस का आवाम दोस्त तासुर बहाल किया जाए। पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। पुलिस को नताइज देने होंगे। दुनिया भर में साल नौ का रंगारंग आगाज। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जगमगा उठा। सदर ट्रंप ने अपनी रिहाइशगाह पर नए साल का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया समेत दीगर मुल्कों में भी जश्न मनाकर 2026 को खुशामदीद कहा गया। बीजिंग में दीवार चीन पर लेजर लाइट शो और ड्रम परफॉर्मेंस को देखने हजारों लोग पहुंचे। दोहा, पेरिस, लंदन और रियो डी जनेरो में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी।
متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن، برج خلیفہ پر آتش بازی اور لائٹ شو۔ سعودی عرب کے شہر قدیہ میں بھی نئے سال کی آمد پر جشن منایا گیا۔ پاکستان میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال، شہر شہر آتش بازی، عوام نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ دعا ہے نیا سال پاکستان میں امن، استحکام اور معاشی بہتری کی نوید لائے۔ 2026 ہر پاکستانی کے لیے سکون، خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کا ریلیف کافی نہیں۔ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی پر شہریوں کا رد عمل، کہا قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے۔ ضروریات زندگی کی دیگر چیزوں کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ غریب سکون کا سانس لے سکے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کی ہے۔ تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابرو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس سیکریٹری سینٹ کو بھیج دیا۔ فلور کراسنگ پر سیف اللہ ابرو کو نااہل قرار دینے کی استدعا، ریفرنس میں موقف اپنایا۔ سیف اللہ ابرو نے 27ویں آئینی ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو پارٹی سے منحرف ہیں، ریفرنس جلد الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے۔ کراچی میں آیا چندرگر روڈ پر قائم کاٹن ایکسچینج کی عمارت پر قبضے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ FIA نے درج کیا۔ میئر کراچی کا عمارت اور جگہ KMC کو دینے کے لیے FIA کو خط۔ ڈائریکٹر FIA نے مرتضی وہاب کو جوابی خط لکھ دیا۔ FIA نے جواب میں لکھا، ملکیتی دستاویزات بادی النظر میں جعلی ہیں، دیگر بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ عمارت کا کمرشل استحصال بھی رپورٹ ہوا۔ تمام کارروائیاں قانون اور ریکارڈ کی بنیاد پر کی گئیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ پہلے سے قانونی نوٹسز جاری کر چکا ہے۔ ایران میں بدامنی، عدم استحکام کو ہوا دینے والے گھوسٹ اکاؤنٹس کے پیچھے شرپسند بھارتی عناصر کا پردہ چاک۔ افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ خطے میں انتشار، انتہا پسندی کو ہوا دینے میں سرگرم۔ ایران میں پرامن مظاہرے پر افغان بھارتی اکاؤنٹس جھوٹے بیانیے، جعلی ویڈیو سے مہم میں مصروف۔ عوامی تحریک کا جھوٹا رنگ دینے کی سازش کی۔ خطے میں ریاستی دہشت گردی اور مداخلت سے امن تباہ کرنا انتہا پسند مودی کا وتیرہ بن چکا۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، موسم ہوا ٹھنڈا ٹھا۔ مانسہرہ میں برف باری نے شوگران، ناران اور کاغان کی خوبصورتی میں نئے رنگ بھر دیے۔ برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبارہ ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھنچے چلے آئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 سین، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ برف پڑ چکی۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ اپر دیر اور پارا چنار میں بھی ہر سو سفیدی، موسم شدید سرد ہو گیا۔ دو 2026 میں عوام کی خدمت کا مشن پہلے سے زیادہ زور و شور سے جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد، کہا 2025 پاکستان کے لیے دفاعی لحاظ سے تاریخ ساز سال رہا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا کامیاب انعقاد پرامن اور محفوظ پاکستان کی جیت تھی۔ فیصل آباد میں 17 سال بعد کرکٹ کی واپسی اور اسلام آباد میں دھماکے کے بعد شری لنکن سیریز اور ٹرائی نیشن سیریز کا محفوظ انعقاد بڑا امتحان تھا۔ سندھ کے لیے ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ حکومت کا فوکس عوامی مسائل کے پائیدار حل پر ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کی گئی۔ بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کی کاوشوں کا حصہ ہے۔ 2026 میں متعدد منصوبے عملی شکل اختیار کریں گے۔
چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی اسلامی اور خلیجی ممالک کے لیے کوآرڈینیٹر مقرر. وزیر اعظم نے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھی طاہر اشرفی کو ذمہ داری سونپ دی. طاہر اشرفی کی تقرری اعزازی حیثیت میں ہوگی. اطلاق فوری ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری. کوہاٹ میں نشپا بلاک سے تیل اور گیس کی دریافت. ترجمان OGDCL کے مطابق براگزئی X1 کنویں سے یومیہ 4100 بیرل تیل دریافت ہوا. 10.5 مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار حاصل ہوئی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 335 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا. جولائی تا دسمبر پہلی ششماہی کا ٹیکس ہدف حاصل نہ ہو سکا. ٹیکس ہدف 6490 ارب روپے مقرر تھا. 6155 ارب جمع کیا جا سکا. دسمبر 2025 کا ریونیو شارٹ فال تقریباً 25 ارب روپے تک ریکارڈ ہوا. جولائی تا دسمبر انکم ٹیکس کی مد میں 3026 ارب روپے سے زائد جمع کیے گئے. وفاق سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ناردرن بائی پاس منصوبہ 2010 سے نامکمل ہے. وفاقی سطح پر تاخیر کے باعث خیبر پختونخوا کے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا شکوہ. کہا یہ عوامی مفاد کا منصوبہ ہے. منصوبے سے سفری سہولتوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. NHA حکام کی منصوبہ جون تک مکمل کرنے کی یقین دہانی. کراچی نیشنل اسٹیڈیم روڈ پر لائن کی لیکیج سے پانی جمع. ڈالمیا سے نیشنل اسٹیڈیم روڈ زیر آب. ٹریفک متاثر. بہادر آباد طارق روڈ گلستان جوہر سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل. حکام کے مطابق لائن کی مرمت کا کام شام تک مکمل ہو جائے گا. کراچی میں نیو ایئر نائٹ پر شدید ہوائی فائرنگ. 91 ملزمان گرفتار. 119 مقدمات درج. گرفتار ملزمان میں سرکاری ملازم، سیکیورٹی گارڈ اور UC چیئرمین بھی شامل. خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد زخمی. لاہور میں بھی 151 ملزمان دھر لیے گئے. ملزمان ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ میں ملوث ہیں. DIG کے مطابق نیو ایئر نائٹ پر منشیات سپلائی میں ملوث 236 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا. جان ہے تو جہان ہے. کھانے پینے میں احتیاط کریں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کا نئے سال پر عوام کے لیے پیغام. کہا شوگر سے بچیں، صحت مند زندگی گزاریں. نئے سال پر کھلاڑیوں کے لیے نئے زبردست چیلنجز. مختلف کھیلوں کے کئی بڑے ایونٹ شیڈیول. رواں ماہ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کو پرعزم. آئندہ ماہ T20 ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں ہوگا. ایونٹ میں 20 ٹیمیں مختصر فارمیٹ کی کرکٹ پر حکمرانی کے لیے قسمت آزمائیں گی. فروری میں ونٹر اولمپکس کا میلہ سجے گا. مارچ کے آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی لیگ پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن کھیلا جائے گا. اسٹار سے سجی لیگ میں اس بار 8 ٹیمیں حصہ لیں گی. کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ رواں سال جون میں کھیلا جائے گا. ہاکی، ٹینس، فارمولا 1، گولف، رگبی، کبڈی اور کئی کھیلوں میں کھلاڑی قسمت آزمائیں گے. اسٹار بیٹر بابر اعظم کا نئے سال کا آغاز شاندار پرفارمنس کے ساتھ. بگ بیش لیگ میں بابر نے دوسری نصف سنچری بنا دی. سڈنی سکسرز نے 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. میلبرن رینیگیڈز نے 9 وکٹوں پر 164 رنز بنائے تھے. رضوان صرف 6 رنز بنا سکے. اور سال 2025 میں HBL PSL نے 1 دہائی مکمل کر لی. PCB نے ویڈیو جاری کر دی. پاکستان سپر لیگ نئے سال میں نئے سفر کے لیے تیار. لیگ نے مشکلات کے باوجود شائقین کا دل جیتا. 11ویں ایڈیشن میں 2 نئی ٹیمیں شامل ہوں گی.